السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 216۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تم پر لڑائی فرض کر دی گئی ہے۔ قتال جہاد تو مسلمانوں پہ فرض کیا گیا، کس لیے؟ تاکہ وہ دنیا میں کفار کے شر کو روک سکیں، کفار کا وہ شر اور فتنہ کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے اللہ کی اطاعت کرنا مشکل ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا مشکل ہے، اس شر کو کاٹیں۔ آپ جہاد کی مثال یوں سمجھیں کہ جس طرح آپ کا ایک مکان ہو، آپ نے وہ کسی کی ذمہ داری لگائی ہو کہ بھائی اس میں تم رہو اور اس کے 2-3 فلور جو ہیں نا اوپر نیچے والے، یہ تم کرائے پر دے دو اور اس کا کرایہ بھی تم کھاؤ۔ اب کوئی وہاں پر آ جائے، وہاں پر رہے بھی، سہولت بھی لے اور کرایہ نہ دے، تو پھر کیا ہوگا؟ جس کو میں نے ذمہ داری دی ہے گھر کی، وہ میرے سے رابطہ کرے گا، میں اس سے کہوں گا اس سے لڑو، جس طرح مرضی کرو، اس سے پیسے نکلواؤ، یا تو وہ میرے تابع دار ہو جائیں جس طرح تم میرے وفادار ہو، یا تو وہ بھی میرے ساتھ ایسا ایگریمنٹ کر لے، میں ان کو بھی فری بساتا ہوں، اگر نہیں تو پھر ان کے ساتھ لڑائی کریں۔ اللہ کی زمین ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا یہ زمین اس کے لیے مفت ہے۔ یورثھا من یشاء، اللہ کی زمین ہے، اللہ جسے چاہے وارث بناتا ہے۔ ایمان والوں کو اس نے وارث بنا دیا۔ اب دوسرے اللہ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ ان سے کرایہ لو زمین پر رہنے کا، وہ جزیہ اور ٹیکس ان سے لو اور تم اپنے اوپر استعمال کرو اسے۔ در حقیقت یہ اللہ کی زمین پر بھی رہتے ہیں، نہ یہ اللہ کی بات مانتے ہیں اور نہ یہ اللہ کو کرایہ دیتے ہیں۔ اب یہ بدماش ہوئے کہ نہ ہوئے؟ اور بدماش کی بدماشی کو روکنا عین عدل اور انصاف ہے کہ نہیں؟ اس لیے جہاد جو اصل جہاد ہے وہ عین عدل اور انصاف ہے۔ ہاں، جس کو لوگ جہاد کہتے ہیں، بعض دفعہ وہ چیزیں ظلم ہوتی ہیں اور اس کو انہوں نے جہاد کا نام دیا ہوتا ہے، وہ جہاد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جہاد قرار دیا ہے وہ جہاد عین عدل اور انصاف ہے، اس کو دنیا کی ہر طاقت مانتی ہے۔ کون ہے جو کہتا ہے کہ میری جگہ پر کوئی رہے اور میری بات بھی نہ مانے اور کرایہ بھی نہ دے؟ کوئی بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم پر قتال فرض ہے اور وہ تمہیں ناپسند ہے۔ ناپسند کیوں ہے؟ اس میں انسان کو اپنی جان پیش کرنا پڑتی ہے، ہر وقت خوف اور خطرہ رہتا ہے، ہر وقت ڈر رہتا ہے، اور اپنے بیوی بچوں سے انسان دور ہوتا ہے، موت ہر وقت منڈلاتی رہتی ہے، زخمی بھی ہوتا ہے، شہید بھی ہوتا ہے، بڑا مشکل کام ہے، اس لیے تمہیں ناپسند ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے ناپسند نہیں ہے، یہ انسانی طبیعت ایسی ہے کہ موت سے ڈرتی ہے، نقصان سے ڈرتی ہے، اس وجہ سے اس کو ناپسند ہے، وگرنہ یہ اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے ناپسند نہیں کرتا۔ جو اللہ کے حکم کو ناپسند کرے گا وہ تو کافر ہو جائے گا، تو یہ اس اعتبار سے نہیں ہے، یہ انسانی طبیعت اور فطرت کے اعتبار سے ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا فائدہ بتایا کہ یہ تمہیں ناپسند تو ہے، لیکن یاد رکھنا بعض دفعہ کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے، اور کچھ چیزوں کو تم پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ یہ ایک قانون بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھیں، انسان جس وقت بارش ہوتی ہے اس سے پہلے ہوا چلتی ہے، تیز آندھی آتی ہے، مٹی اڑتی ہے، آنکھوں میں پڑتی ہے، کپڑے خراب ہوتے ہیں، اور کئی یعنی کہ چیزیں، گھر کے اندر غبار آ جاتی ہے، گھر دھونے پڑتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بجلی چمکتی ہے اور بعض دفعہ بجلی گرتی بھی ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ یہ سارے خطرات ہوتے ہیں نا، لیکن ان سارے خطرات کے بعد انسان کو بارش بھی ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ اس بارش سے پھر بارش کے بعد پھر انسان کے لیے ایک مشکل ہوتی ہے، کیچڑ ہے، راستے بھر جاتے ہیں، یہ مشکلات بھی، لیکن اس کے بعد ثمرات کیا نکلتے ہیں؟ سبزہ زیادہ ہوتا ہے، فصل زیادہ ہوتی ہے، موسم اچھا ہو جاتا ہے، اور فضا کے اندر جو غبار اور آب ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، یعنی کہ تازہ اور اچھی فضا بن جاتی ہے، اور بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کئی قسم کے فوائد اس کے بارش کے۔
لیکن شروع میں خطر، اسی طرح جہاد تمہیں شروع میں اس کے خطرات تو ہیں، ڈر تو ہے، لیکن بعد میں تمہیں مال غنیمت بھی ملے گا، تمہیں عزت بھی ملے گی، تمہیں سکون بھی ملے گا، امن بھی ملے گا، یہ سب جہاد کے فوائد ہیں۔ تو ایک چیز کو تم آج کے یہ سبق آیت ہمیں یہ سبق سمجھاتی ہے کہ بہت ساری چیزیں جن کو میری طبیعت ناپسند کرتی ہے لیکن وہ میرے لیے بہتر ہیں۔ وقتی طور پہ انسان اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے ذرا طبیعت بوجھل ہوتی ہے، یار اس میں لوگ کیا کہیں گے، برادری والے کیا کہیں گے، اس میں تجارتی اصول کے مطابق نہیں ہے یہ چیز، یہ ہے وہ ہے، سینکڑوں چیزیں انسان کے سامنے آتی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود اگر وہ اللہ کا حکم سمجھ کے اس کے اوپر لگ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑے فوائد عطا کرتا ہے۔ اور یہاں سے یہ بات ہمیں سمجھ آئی کہ اللہ کے کسی حکم پر اعتراض کرنا انسانی عقل کا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ انسانی عقل ناقص ہے۔ بعض دفعہ جب ہم کسی صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کر سکتے پھر اللہ کے حکم پر اعتراض کرنے کا حق بھی نہیں ہے۔ لہٰذا معتزلہ اور وہ گمراہ فرقے اور یہ بے دین قسم کے لوگ اور یہ گروہ اور یہ تنظیمیں جو دنیا کے اندر یہ آوازیں اٹھاتی ہیں کہ اسلام کا یہ حکم ٹھیک نہیں ہے، اسلام کا یہ حکم ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کا جواب اسی آیت سے ان کو دیتے ہیں کہ تمہاری ناقص عقلیں ایک چیز کو ناپسند کرتی ہیں لیکن اس میں حقیقت میں تمہارے اندر تمہارے لیے اس میں خیر ہے اگر تم اس پہ عمل کر جاؤ۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں ایک تسلی، رات کے وقت اٹھنا، تہجد کے لیے اٹھنا بڑا مشکل کام ہے، ناپسند کرتی ہے انسانی طبیعت، لیکن اگر تم کرو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح بھری مجلس ہو، دوست بیٹھے ہوں، چائے کی مجلس چل رہی ہو، بڑا مزہ آ رہا ہو باتوں کا، ادھر سے نماز کا وقت ہو جائے، اس وقت اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر تم اٹھ گئے تو خیر اللہ کو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح گاہک دکان پہ کھڑا ہے، بات چیت ہو رہی ہے سودے کی، ادھر سے مؤذن اذان دے دیتا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اب آپ کے امتحان کا پتہ لگے گا۔ آپ کا اس وقت گاہک کو چھوڑ کے آنا بڑا مشکل، لیکن خیر اللہ کو۔ آپ اپنے بچے کو تعلیم دلوانے کے سلسلے میں لوگ کہتے ہیں کیا پڑھتا ہے آپ کا بچہ؟ مسجد جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ حفظ کرتا ہے۔ یار کوئی تعلیم دلواؤ، آج کل جدید دور ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ لوگوں کی باتیں، سو تبصرے، لیکن تم اگر اپنے بچے کو دین کی طرف لگا دیتے ہو تو وہ خیر اللہ کو۔ اپنی بچیوں کی تربیت اسلامی کرتے ہیں، آپ ان کو حجاب پہناتے ہیں، باحیا بچی بناتے ہیں۔ بظاہر دنیا کی بچیاں ایسی نہیں ہیں، لوگ آپ کو کہیں گے جی آپ کی بچی تو چھپی رہتی ہے، اس کا رشتہ کیسے ہوگا، ایسے ہے ویسے ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ الغرض اللہ کا ہر حکم جس کو ہمارے ایمان کی کمزوری اپنے اوپر بوجھ سمجھتی ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ یہ آیت بہت بڑی تسلی ہے ہمارے لیے، بہت بڑا اطمینان ہے کہ کئی چیزیں جن کو اب بیٹیوں کی شادیوں کی باری آتی ہے، اس وقت کیا کہتے ہیں ہم جی اس کی دنیا کی اتنی تعلیم ہو، اس کے پاس یہ سنت داڑھی نہ ہو، جی ایسے ہو ویسے ہو، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے؟ اولاد دین سے دور، پھر مر گئے، پھر نہ کوئی دعا کرنے والا ان کے لیے، نہ کوئی ان کے لیے صدقہ جاریہ۔ لیکن اگر تم دین کو ترجیح دیتے ہوئے دین کو غالب کرتے ہو تو پھر وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ الغرض آپ اس کو دنیا کے اور دین کے ہر معاملے سے جوڑیے۔ یہ آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ بس اللہ کے حکم کے آگے اپنی خواہش اور اپنی عقل کو اوپر نہیں کرنا، اس کے آگے جھکا دو، تمہیں نہیں پتہ اس میں کیا خیر ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا تم علم نہیں رکھتے، اس لیے رب کے پیچھے لگ جاؤ۔ ایک چھوٹا بچہ ہو، اس کو ایک بزرگ بات کہے اور وہ بچہ اس پر اعتراض کرے تو وہ کہتا ہے بیٹا تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، میں جو تمہیں کہتا ہوں وہ مان لو، وقت آئے گا تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اور ہمارے پنجابی کی کہاوت ہے سیانیاں دا آکھیا تے اولیاں دا کھادا بعد چو پتہ لگتا ہے، مطلب کسی سنجیدہ آدمی کی بات اس کا اندازہ انسان کو بعد میں ہوتا ہے۔ جب ایک عمر رسیدہ انسان جس کا تجربہ ہو چکا ہے اس کی بات ایک نوجوان کی بات پر
بھاری ہوتی ہے نوجوان کو، حالانکہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو رب جس نے پیدا کیا اس کی بات اگر ہماری عقل کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہاں پر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی یہ تو حکم بڑا ہی سخت ہے، یہ تو بڑا ہی مشکل ہے، اس پر تو عمل نہیں ہو سکتا، معاشرے میں رہتے ہوئے کیسے کریں؟ اگر ایسے کریں گے پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بس کہو میرے رب کا حکم ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں بہتری ہے اور مجھے یہی کرنا ہے، پھر آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کتنی خیر نکالتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔